کلاموں کو کلام اللہ کہتے ہیں. جس طرح کلام میں سب سے افضل ہوں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں، تو میری کلام بھی بادشاہ ہے. اور ویسے بھی دنیا کا اصول ہے کہ بادشاہ کی جو کلام ہوتی ہے وہ مخلوق کی دنیا عوام کی کلام کی سردار ہوتی ہے. تو اللہ کی جو کلام ہے یہ تمام مخلوق کی کلاموں کی سردار ہے. ضرورت اس عمل کی ہے کہ جو رمضان اور قرآن کا ایک خاص تعلق ہے. اللہ رب العزت نے کسی ماہ میں کسی قرآن کو نازل کیا اور قرآن میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہو. اگر اس سے پہلے ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کو دور کر کے زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کی تلاوت کا اپنے معقول بنائیں. صبح دوپہر شام رات کو سوتے وقت صبح اٹھ کر جتنا وقت مل جائے قرآن کے ساتھ تعلق جڑا رہے. کوئی کسی صورت کی معنی سمجھ لیے، کسی صورت کی تجوید پڑھ لی، کسی صورت کی تفسیر پڑھ لی، کوئی قرآن کے حکم کے بارے میں تحقیق کر لی، یہ سب اب ممکن ہے. موبائل کے ساتھ ذریعے ممکن ہے، تفاسیر موجود ہے. کوئی ایک مسئلہ لے کر سمجھ لیا تو یہ ساری کی ساری فضیلت میں اور آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کی جائے. آدھی آیت ایک آیت قرآن کے چند الفاظ، اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی بہت زیادہ تلاوت کرتا رہتا ہے اس کو قرآن کی بہت ساری آیات خود بخود یاد ہو جاتی ہیں. اور کل قیامت کے دن قرآن جب شفاعت کرے اور سفارش کرے تو اس وقت ہمیں یہ کم از کم اتنی آیات تو آتی ہیں کہ جو ہماری سفارش اور شفاعت کر سکے. اور کم سے کم فقہاء نے لکھا ہے کہ اتنا قرآن یاد کرنا فرض ہے کہ نماز جو ہے وہ الگ الگ صورتوں کے ساتھ پڑھ لی جائے. صرف قل ہو اللہ کے ساتھ اگر پڑھی جائے تو یہ قرآن کے ساتھ بے اتنائی، قرآن کے ساتھ گویا کہ مسے خوش ڈالنے والی بات ہے. کم از کم 20 صورتیں 30 صورتیں 30واں پارہ سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ ملک، یہ ہر ایک آدمی کو یاد ہونا چاہیے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا هدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ادخلنا الجنة بالإحسان. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأقربائنا ولأصدقائنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله